ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ. تیرے پیچھے پیچھے آنا اساں پیار نبھانا دل لین والی ہے دل لین والی ہے تو اے اکھیاں دلو کدے ہونا نہیں دو دل لین والے ہے دل لین والی ہے. ارے واہ واہ میرا بول کی طرح بجو. دل تیرے نام لایا تینوں اپنا بنایا تیرے غم نال سونی خیال نو سجایا کیتی گل نو ویونا اساں پیار نبھانا دل لین والی ہے دل لین والی تو اے اکھیاں دلو کدے ہونا نہیں دو دل لین والے آئے دل لین والے. واہ جی واہ واہ واہ. میں آپ کو بتا رہا تھا کیا میں آپ کو یہ بتا رہا فنکار تو کچھ نہیں مڈونا انجوائے تو کرنے دیا کریں. ایک تے دبکے مار کے گل بھلا دیندا ہے. پنڈاں دے سینمے چ نے تہاڈے ورگیاں فوٹوਆਂ مسواک نہ بنیاں ہوندیاں. پتہ ہے مسواک سے کیسے بنتی ہے؟ ایسے جب برش کے طور پہ نا یوزڈ مسواک استعمال ہوتی ہے. بھائی کو بچپن میں بردہ فروش اٹھا کے لے گئے تھے. وہ بھائی کو بوری میں بند کر کے افغانستان لے گئے. جب انہوں نے بوری کھولی ان کے بھی یہی ایکسپریشن تھے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ پچھلے دنوں آپ کا ایک پروگرام دیکھا جس میں وہ سانپ اور مگرمچھ ہوتے ہیں. جمیکا. ہم وہاں بھی گئے پروگرام کر کے آئے. وہاں سنا ہے ایک گھر بڑا مشہور ہے جس میں ایک چڑیل رہتی ہے. روح رہتی ہے روح. میں نے بھائی کو فرمائش کی بھائی میں نے روح دیکھ لی ہے. کہتا مینوں ڈر لگتا ہے. میں کہا تو ایک باری چلتے صحیح یہ وقت ہی دسے گا ڈر کنوں لگتا ہے. وہ روح جو تھی بڑی خونخوار تھی. اس نے اپنے 3 شوہر قتل کر رکھے. بھائی نے اس گھر دے نزدیک جاندے ہی روح نو پرپوز کرتا. ہم روح کے ساتھ 8-9 دن وہاں رہے. مجھے اور بھائی کو روح نے تحفے دیے. اپنے خامد دا پرانا سوٹ بھائی نے دیتا. روح نے کہا میں تم سے ڈائریکٹ ملنا چاہتی ہوں کھڑکی میں آؤ. بھائی کھڑکی میں گیا. روح نے بھائی کو دیکھا انہیں 15 تے فون کیتا. ایک واقعہ آفتاب صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پچھلے دنوں پاک بھارت کے ساتھ جو مسئلے مسائل رہے ہیں بھائی کا خون بڑا جوش مارا. بھائی رات کے اندھیرے میں بارڈر پہ چلا گیا. یہ بم باندھ کے ٹینک کے نیچے گھس گیا اپنے ہی. انہوں فوجی نے بڑا کٹریا. انہیں پھر بھائی کو سارے ٹینکاں دی صفائی کرائی. فوجی نے غصے چ بھائی نو توپ چ رکھ کے چلاتا. یہ 6 دن بعد امرتسر تو روندا پھٹدا واپس آیا. یہ آ کے لڑ پیا کہنا میں پیدل آیا حالانکہ گیا بھائی ایئر سان. بھائی آج کل مارننگ واک شروع کر رہا ہے. بھائی کی عادت ہے اپنے ساتھ ایک کتا لے کے واک کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک دن بھائی نے اینی واک کی تھی یہ اپنا کتا ہی انہوں پہ گیا. کتا اینا پھریا وہ شوگر لو ہو گئی. انہیں انہوں کیا ماما رویں شوقینی نو کل دا دن نہیں چڑھنا مرے اینی واک کر لی ہوں. اگلے دن بھائی واک تر نکلنے لگا کتا لوگ گیا. دادا جان نے بھائی کو بڑی دفعہ کہا دوپہر میں واک مت کیا کرو. یہ دوپہر میں واک کرتا ہے. ایک دن بھائی 12 بجے واک کر رہا سی. درخت بہ کے ایک چڑیل امرود کھان رہی تھی. بھائی نے کہا باجی ایک امرود سانو بھی کھواؤ. انہیں بھائی ایک امرود سٹریا. پھر بھائی کی روٹین بن گئی. 12 بجے وہاں سے گزرتا تھا وہ چڑیل کچھ نہ کچھ کھا رہی ہوتی تھی. یہ پھر للچائیاں نظر نال ادھر دیکھنے لگ پہ. ایک دنوں بریانی کھان رہی تھی. ایک پونا گھنٹہ تھلے کھلوتا رہی. پھر اگلے دن دیکھا وہ جو چڑیل تھی گاجر کا حلوہ کھا رہی تھی. وہ دراصل وہ منگن والی تھی. بھائی ماشاء اللہ کیونکہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. ایک دفعہ خود جہاز لے کے اڑ پیا. کون سا جہاز؟ وہ MiG-21
ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। अच्छा ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा भाई ने मौके से फ़ायदा उठाया, ये जहाज बह गया, इन्हें दरवाजे बंद कर ले। इस बेवकूफ़ ने अचानक को बटन दबाया, जहाज़ उड़ने लग पिया। ये परेशान हो गया, ये जहाज़ को डरे, जहाज़ को डरे। जहाज़ ने पूछता है तेन उड़ाना होंदा है? मैंने कहा नहीं। जहाज़ ने कहा मामा फिर पंगा क्यों ले आई? भाई बड़ा परेशान हो गया। अरे ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਜੈਕਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। अच्छा ਇਹਨੇ ਫੌਰਨ ਇਜੈਕਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। अच्छा ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो फिर बचा कैसे? ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਉਣ ਇਹ ਆਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪੈਂਚਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ। वो कैसे? ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। पायलट कौन सा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਭਿਨੰਦਨ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਮਰਚੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾਜਾਤ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਰੋਟ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। वो कैसे? ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਰੋਟ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सख्त तो सख्त खरोट टूट जाता सी। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्यों नहीं करूँगा भाई है तू है। अब गीत सुनाओ, हर शय बनाई तई प्राण हो। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਰੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਖਰੋਟ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਬ ਚਿੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं तो बम चला क्यों नहीं? ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। कौन? ਬੰਬ अफगानियों ने भाई से बहुत काम लिया। अच्छा भाई को पूछा कि आपकी को पसंदीदा खेल? भाई ने कहा बुसकुशी। एक बंदा को बकरी ले आया, भाई ने वो बकरी बेच दी। अच्छा गाना सुनाओ ना, गुफ्तगू मत करो। ये पहले भी गाया जा चुका है, मगर आज फरमाइश थी इसलिए गा रहे हैं। याद है? जी क्यों छोड़ा तुमने साथ हमारा, जवाब दो। खामोश किस लिए हो खुदारा, जवाब दो। क्यों छोड़ा तुमने साथ हमारा, जवाब दो। क्यों छोड़ा तुमने साथ। अरे काम की तरफ ध्यान दो। क्या बात है। मौसम भी इतनी जल्द बदलता नहीं कभी, बदला है जैसे रंग तुम्हारा, जवाब दो। क्यों छोड़ा तुमने साथ, वाह वाह। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे क्या बात कर लेने दो, अभी भी टाइम नहीं मिलता ना बात। आप साहब मैं आपको बता रहा था। और खरोजा क्यों छोड़ा तुमने साथ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे उस मसले से जो बतदरीज हमारा माशरती नासूर बनता जा रहा है, और वो है भिखारी कल्चर और उसकी तरवीज। आज इस हवाले से हमने बुला रखा है डमी म्यूजियम से चंद भिखारियों को। साहब जी मुझे यार तुम भी फकीर हो। अल्लाह ना करे जी, क्या बात कर रहे हैं आप? वैसे हजम तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੇਂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 250 ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੀ ਆ ਮੋਟੇ ਦੇ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
آج ہم اس ڈسکشن کو دلچسپ طریقے سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈیٹ لائن کویت کی ایک خبر بھی ہے ہمارے پاس. جی نایاب. خبر ہے کہ سڑکوں پر بھیک مانگنے والا غیر ملکی 50,000 دینار کا مالک نکلا. سر یہ پاکستانی کتنا بن گیا؟ پاکستانی تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ. یہ کویت میں واقعہ ہوا کہ ایک بندہ وہ کہتے جناب میں ڈیپورٹ ہو رہا ہوں، میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے یہ 3 سال سے یہی مانگ رہا ہے، اس سے ٹکٹ ہی نہیں اکٹھی ہو سکی. انہوں نے چیک کیا تو تقریباً 2.5 کروڑ پاکستانی روپے. یہ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ پاکستانی تھا. ہم نے کچھ تحقیقات کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے جی ایشیائی باشندہ ہے، خود حکومت دبا گئی وہاں کی. یہ انڈین بھی ہو سکتا ہے، پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے ساتھ قلبی مراسم ہیں عربوں کے. آج کل انڈینز کے ساتھ تو بہت ہی اچھے ہیں. موسٹ پروبیبلی یہ انڈین ہوگا یا بنگلہ بنگلہ دیشی ہو تو اس کے لیے کوئی ایسا رواداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور سری لنکنز کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کرتے. لیکن یہ جو دبا دینے والا، چھپا دینے والا کلچر ہے سرکاری سطح پر، یہ بھی بڑا خطرناک اور بڑا پریشان کن ہے. ہمارے ہاں 2016 میں ایک واقعہ ہوا کہ سعودیہ میں پاکستانی پکڑے گئے کوئی 17-18، اور وہ بھکاری تھے پروفیشنل. یہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے فوراً بعد یہ جو 2-2.25 مہینے ہیں یہ جہاز کے جہاز بھر کے لے جاتے ہیں. مطلب میں شاید مبالغہ کر رہا ہوں کہ جہاز کے جہاز، لیکن ان کی خواہش تو یہ کہ بحری جہاز بھر کے لے کے جائیں، کیونکہ یہاں پر بہتات ہے بیکار لوگوں کی، کچھ نہیں کرتے تو ان سے بھکاری بنا کر کام لیتے ہیں. وہ ایوریج کروڑوں کماتا ہے اس دوران پر بندہ. آدھے پیسے خود رکھتا ہے، آدھے ایجنٹ رکھتا ہے. چنانچہ 3 سرکاری افسروں کے نام پاکستانی حکام دبا گئے. یہ ہے وہ ظلم جس کی وجہ سے آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ مافیا کون رن کر رہا ہے. آج کی گفتگو میں موضوع سخن یہ بھی ہوگا. اچھا بھائی جناب علی، آپ کیا ہیں؟ ٹریول ایجنسی ہے جناب علی. لو اب سمجھ آئی کہ یہ تو مانگتوں کا بھی پیر و مرشد ہے، یہ تو ان سے بھی بدتر ہے. آپ پہلے میری بات سنیں گے پوری، پھر کوئی اور بات کریں گے. دیکھیں یہ شخص جو ہے یہ ایک درزی ہے، ٹیلر ماسٹر. اب میں نے اس کے تمام ڈاکومنٹس تیار کیے، ویزا وزا ہر چیز اس کو وہاں بھجوا دیا. اگر یہ وہاں جا کے مانگتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ عورت، اس کو میں نے خادمہ بنا کر، ایک عربی کی، وہاں میں نے اس کو بھجوایا. خادمہ کیا؟ جسے آپ انگلش میں بیبی سٹر کہتے ہیں. اچھا اچھا. عربیاں دے بچے بھی تو 100 ہوندے نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ عورت بیبی سٹر کے طور پر وہاں گئی، اچھا وہاں جا کے اگر یہ مانگتی ہے میرا کیا قصور؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف 2 مرتبہ درخواست آئی نا، شکایت آئی نا آپ کی؟ جی آئی. تو پھر آپ پکڑے کیوں نہیں گئے؟ تو بھائی یہ بات ان سے پوچھیں جنہوں نے مجھے چھوڑا. ایک چیز ثابت نہیں چھوڑ دیا. دیکھیں نا یہاں پر ثابت ہونا بھی تو پرابلم. یہ ایک چھوٹے لیول کی بات ہے. یہ نہ تو ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ میں نہیں چھوڑ دیں، پھر بہت سے لوگ اس میں دھرے جائیں گے. کون سے دھرے جائیں اگر گے؟ میں نے یہ بات کھول دی آج. کیوں نہیں کھولتے ہو؟ نہیں میں کرتا نا. دیکھیں نا یہ ہے بے شرمی. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا کارٹل ہے، اور اب وقت آ گیا ہے ان کی کلئی کھلنے کا، ان کا بھانڈا پھوٹنے کا اور سرے بازار پھوٹنے کا. اور یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں یہ بالکل بے سر و پا ہے. کوئی بھی وہاں پر جا کے اس طرح مانگ ہی نہیں سکتا کہ بیبی سٹر کے لیے بھیجا ہے اور جا کے بازار میں مانگنا شروع کر دیں. نہیں، وہاں پر انہوں نے اب ترامیم کر دی ہیں قوانین میں. یہ جو گلف کنٹریز ہیں نا، جی وہاں پر اسے بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. بھائی یہ بہت بری بات ہے یہ جو آپ کر رہے ہو. فوراً ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی بھکاری پکڑا جائے. چنانچہ یہ کاریگر لوگ ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ کاریگری بھی تو ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھو کیسا ذہن دیا ہوا ہے. یہ شیطان کے چیلے ہیں، اس ذہن کو استعمال نہیں کرتے اپنے اوپر کہ سیدھے رستے سے اللہ نے جو رزق. ایک بنیادی بات آج کی گفتگو اس ایک بات کے گرد گھومنی چاہیے. ہم اسے بار بار ڈسکس کریں یا نہ کریں، لیکن آج کی ٹیگ لائن یہ ہے کہ آپ کا رزق لگا بندہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے آپ اللہ سے لے لیں چاہے شیطان سے لیں. یہ جتنے کرپٹ عناصر ہیں، سیاسی کیا اور غیر سیاسی کیا، حکومتی کیا اور غیر حکومتی کیا، ان سب نے اپنا رازق انداتا شیطان کو بنایا. شاید وہ ایک کہ وہ ایزی ہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ ایزی کون ہو سکتا ہے؟ بالکل. لیکن اللہ کہتے ہیں نا لٹھ نہیں مارتا مت مارتا ہے. واہ. اب بادامی باغ قبرستان میں
ایک واقعہ یہاں لاہور کا آپ کو سمجھ آ جائے کہ مت مارنے کی درخشاں مثال اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی. وہ چور ہے اور پتہ چراتا کیا ہے؟ قبروں سے بچے چراتا ہے. قبروں سے سر؟ ہاں جی, مردہ بچے. قبر میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چاکلیٹ کھانے جاتا ہے بچہ. ایڈی سنجیدہ گل چ جگت کرنی ضروری. نہیں جگت نہیں, تم کہہ رہے ہو مردہ بچے, قبر سے مردہ بچے ہی نکالے جا سکتے ہیں. سر مینو ٹینشن ہے کہ وہ کردہ کی ہوئے گا. وہ اس کا استعمال دیکھو کیا کرتا ہے. اسے وہ سرے بازار چارپائی پہ لٹاتا ہے اور اسے بے کفن کرتا ہے, اسے پرانے چیتھڑوں میں لپیٹتا ہے اور کھپ ڈالتا ہے, کہتا ہے میری کل کائنات تھی, یہ مجھ سے چھن گئی ہے, اب مجھے اس کی تدفین کے لیے پیسہ چاہیے. اور ہمارے ہاں ایسے پسج جانے والے, ایسے متاثر ہو جانے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں. اسی لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو سڑکوں پر پین ہینڈلنگ کرتے ہیں, مانگتے ہیں, ان کی خدمت نہ کیا کریں. آپ کی یہ خدمت, آپ کی یہ نیکی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے. اس بنا پر ترویج ہو رہی ہے اس جرم کی جو بیکاریوں کے نام پر ہو رہا ہے. سر یہ بندہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ جی جی گرفتار ہوا, پھر اسی نے تو بیان دیا کہ میں یہ کرتا تھا. اور سر جب اس شخص کی والدہ کو بلایا تو اس نے کہا جی کہ نشے کی وجہ سے اس کو میں نے گھر سے نکال دیا تھا, اب یہ خرچہ پورا کرنے کے لیے بدبختیاں کر رہا ہے. یہ بھی ایک ڈفانگ ہے میں سمجھتا ہوں, کہ جیسے کلیپٹومینیا کا ذکر کرتے ہوئے ہنی البیلا نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ نہ پکڑے جاؤ تو یہ آپ کی کمائی ہے, پکڑے جاؤ تو کہا جی میں تو کلیپٹومینیا. ویسے بھی سر پاکستان جی فقیر ہو ہی بہت گئے ہیں, یقین. اس لیے کہ اس جرم کا ارتکاب فقیر کم کر رہے ہیں, آپ زیادہ جو دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس پہ مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آفتاب صاحب ہمیں اللہ صبح سے لے کر شام تک کچھ 10 منٹ نیکی کی توفیق دیتا ہے تو ہم وہ بھی نہ کریں. آپ ہم سے وہ حق چھین رہے ہیں تو نیکی کیوں کرتے ہو بھی؟ جنت کمانے کے لیے. جنت اتنی آسان ہے کہ 15 منٹ کی محنت سے تمہیں جنت مل جائے گی. محنت کرو, پتہ کرو ارد گرد میں کون ضرورت مند ہے, کون سفید پوش مستحق ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, جی سب سے پہلے انہیں دیکھو, پھر کسی اور کے بارے میں. حکم ہے اقرب فی الاقرب کہ قریب ترین کو سب سے پہلے اول خیش بعد درویش. کہتے ہیں صبح کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے. تو صدقہ تھوڑی سی محنت مانگتا ہے بھائی, چیک کرو کہ کیسے, کس کو دینی ہے. اور سر اس صدقہ کلچر نے لاہور شہر سے پرندے ختم کر دیے سر. دیکھو ہم نے چیلوں کو جو لوتھڑے کھلائے اس نے سارے پرندے بھگا دیے. ہماری فطرت ہے, یہ فطرت ثانیہ بن چکی ہے عبد الرحمن صاحب, کہ ہم طوطے, مینا, بلبل اس کے عادی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے خونخوار لوگ, پرندے بھی, نیتا بھی, دوست بھی, ہیرو بھی. ہمارے ہیرو کون ہے؟ جو ڈکیت ہے. یہ گنڈاسا کلچر کیا ہے؟ واہ, یہ بات اس طرف جاتی ہے. آج دیکھ لیجئے کہ آپ نے خوبصورت خوشنما پرندے, مجھے لاہور میں روبن تلاش کر کے دے دیں آپ, چھوٹی چھوٹی جو ہمنگ برڈ ہوتا تھا, وہ تتلی جتنا بڑا برڈ, اتنا حسین پرندہ, ایسی مینا, بلبل, کچا کھا گئی یہاں کی چیلیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بار بار پوچھتا ہوں ہمارے حکام سے, یہ جو آج بھی, کیونکہ میں پرسوں اسلام آباد سے آتے ہوئے I took a detour through شادرہ آیا میں, اچھا, اور میں نے دیکھا کہ راوی کے کنارے پر بھرمار تھی. سر نال ہی ناکا لگا ہے, وہ بھی نہیں کچھ کہندے ہونا. اس لیے کہ ناکے والے پیسے لیتے ہوں گے. کیوں بھائی؟ سر میں تو انج پوچھ رہے جی میں ناکا لایا ہوں. زیادہ تر وہ پولیس والے اس جیسے ہوتے ہیں. یہ ساری گفتگو کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو باہر دے ملک بندے بھیجنا, پاکستان دی بدنامی نہیں, اتنے مانگتے جا کے. یہ لوگ مانگتے ہیں بھیا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹیلر ماسٹر ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ٹیلر ماسٹر ہے. اس کو مشین چلانی نہیں آتی ہوگی. یوں بابا جی آپ مشین چلا لیتے ہیں؟ نہیں جی, میں تو میں تروپے شروپے لا لینا. یہ ہے ٹیلر ماسٹر. یہ کون ہے؟ یہ سر پلمبر ہے. اسے بولنے دو نا. ہاں یہ ٹوٹیاں شوٹیاں نہیں ٹھیک کرتے ہیں, پائپ شیپ ہونے. اس کو یہ تک نہیں پتا کہ پلمبر ہوتا کیا ہے. گوتم پلمبر. یہ سر گوتم پلمبر کی ہے. گوتم نیلمبر کیریکٹر ہے, آگ کا دریا. آگ کا دریا, اس کا ہیرو ہے گوتم نیلمبر. اب دیکھیں نا, اس نے مجھے کہا کہ میں اچھا, پلمبر. اس نے پوچھنے کی زحمت نہیں گوارا کی کہ آگ کا دریا کیا ہے. اور سر میں دیکھی آگ کا دریا, محمد علی شمی مارا. وہ فلم ہے آگ کا دریا, یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر قرۃ العین حیدر کا. یہ وہ آگ کا دریا ہے جس میں آپ نے جانا ہے.
اور ڈوب کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور سوج کے جانا اور سوج کے جانا. اچھا سفارشی کون ہے تمہارا, مجھے یہ بتاؤ. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ 3 لوگوں کو حکومت نے دبا دیا, ہاں جی, وہ پہلے پتا کریں نا کون ہے. 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ 2005 میں حج پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھی بہت ساری بے قاعدگیاں. کوئی اوور ری ایکٹ کر گیا شاید, ریزن جینون تھی, لیکن اس کمپنی کا مالک قدرے شریف آدمی تھا, اس کی بیوی بڑی بڑھ بڑھ کے بولتی تھی. میں نے کہا میں ذرا تھوڑا سا اس کو سبق, اور سکھا رہا تھا, بڑی اچھی طرح سکھا چکا تھا. ان کو پھیرے کافی سارے لگ چکے تھے, لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ جو متعلقہ وزیر ہے وہ خود آ گیا, وہ ہیرنگ میں آ گیا. میں ہیرنگ میں جاتا تھا تو وہ آ گیا کہ آفتاب صاحب میرے کہنے پہ معاف کر دیں. میں نے تب بھی معاف نہیں کیا تھا, لیکن اندر خانے اس نے معاف کر دیا. پتہ کون تھا وہ؟ ہمارا دوست, ہمارا جگری یار. نام تو بتائیں. چلو چھوڑو, رہنے دو اب ایسے. اور اسی جاندی کلچر نے ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. آپ کسی افسر پہ ہاتھ ڈالیں کوئی نہ کوئی سفارش آ جاتی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں ہم ان 3 سورماؤں کے نام نکلوائیں جو سعودیہ میں کارٹل چلا رہے تھے؟ سر ممکن ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. پہلے ممکن نہیں تھا, اب ممکن ہے. میں اپنی اسلام آباد بیورو سے درخواست کروں گا, اسپیشلی گزارش کروں گا کہ یہ سن 2016 کا جو کیس تھا یہ کیوں دبایا گیا, ذرا تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں. وہ 3 کرمنلز کون تھے, کم از کم ان کا پتہ تو چلے نا. اچھا جی ایک کوشچن لے لیں پہلے. جی سر بھکاریوں کے سدباب کے لیے آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ حکومت کو ہی مشورہ کافی نہیں ہے, پورے معاشرے کو مشورہ دینا چاہیے. حکومت اس کا حصہ ہے کہ ایک تو بجٹ میں اضافہ کروائے, ان بیچاروں کی قسمہ پرسی ختم کریں, پھر جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے, ان کے لیے پناہ گاہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو بن رہی ہے, جو آہستہ آہستہ یہ کلچر پنپ رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن سختی سے جس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جس طرح سموکنگ کے خلاف ایک بڑا اچھا سٹیپ یہ کہ سکولوں اور کالجوں سے اتنے 100 گز کے فاصلے پر آپ سگریٹ نہیں بیچ سکتے. اسی طرح جیسے کینیڈا میں قانون ہے کہ آپ بس سٹاپ, اے ٹی ایم یا کوئی بھی پبلک پوائنٹ اس سے 200 گز تک پین ہینڈلنگ نہیں کر سکتے. یہ جرم ہے, اسی وقت پکڑ لیں گے آپ کو. تو ان چیزوں کو پہلے تو لیجسلیٹ کروائیں, اور اگر کر لیں اس پر عمل درآمد ضروری ہے. جی سر اشاروں پر کھڑے فقیر مافیا ڈکیتیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں, آپ لوگوں کو کیا احتیاط سجیسٹ کریں گے؟ اس پر سب سے پہلے تو یہ کہ شیشہ ہی مت کھولیں. وہ کہتے ہیں نا جاپانیوں نے فرش صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ نکالا ہے کہ وہ فرش گندا ہی نہیں کرتے. تو آپ شیشہ کھولیں ہی مت, اور اگر کھولنا بھی پڑ جائے تو کوشش یہ کریں کہ نظر رکھیں ادھر بھی اور ادھر بھی, کیونکہ ایک طرف والا آپ کو باتوں میں لگاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑی کوئی چیز وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم فقیروں کا ذکر کر رہے ہیں, لگ اس طرح رہا ہے جیسے اچکوں اور چوروں کا. یہ ایکچولی اکثریت ان میں سے وہی ہے, اور کم از کم ان کے بچے تو یہ ٹھیک ٹھاک سکہ بند چور ہیں. اچھا یہ باہر ملکوں میں نہیں ہوتا ایسا؟ یہ باہر ملکوں میں نہیں, اس لیے کہ وہاں تم جیسے گینڈا صفت لوگ نہیں ہوتے, تم جیسے ٹھیکیدار یہاں پر ہیں. ہمارا سارے کا سارا بیڑا غرق ان جیسوں نے کر رکھا ہے ہر فیلڈ میں. یہ استارہ ہے اس ذلت کا. ویسے وہ فقیر نہیں معصوم لگ رہی میں. اب تم یہ اچھی خاصی خوش شکل خاتون ہے, اس کو خادمہ بنا کے باہر بھیج دیتے ہو. یہاں ہسپتالوں میں ضرورت ہوتی ہے دایا کی اور کئی کام کرنے والوں کی, اسے کہیں لگوا دو. باقی تیریاں خیرہ ہون میں تو کڈیاں چنگیاں گلنا کرنا ہے. تم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرو, میں تمہیں کہیں کام دلا دیتا ہوں. یہ آفر جو ہے یہ ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں کرتے, یہ میل کو؟ یہ ریڈنڈنٹ ہے, اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس میں مجھے کچھ نظر آ رہی ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے یار, تینوں فقیر نہیں اچھی نظر آتا, رات نو نا شہنشاہ بن کے نکلتا فقیر اندھیری راتوں میں. باغی نے قدر کیتی ہے میری. باغی نو تے اسی روکیا ہے, تے دن چ 3 قدرہ کرن نو پھرن دے. اشارے تے مانا کوئی فقیر نہیں ڈردی دی گڈی نہیں کھڑکاوندی. میں بالکل نہیں دیتا جی ان لوگوں کو جو اشاروں پہ مانگتے ہیں. نہیں مانگتے ہیں انہیں تو آپ کبھی نہیں دیتے تھے, جو مانگتی ہیں ان کے بارے میں. نہیں ان کو بھی نہیں دیتا. پیسے نہیں دینا, فون نمبر دے دینا.
ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ तुम चुप रहो, इन्हें कीती है, यहाँ पे अपनी ड्रामेबाजी मत करो, तुम भी मुल्क की बदनामी का बायस हो। कोई शक नहीं, ये लोग बदनामी का बायस हैं। तो क्यों भेजते हो इन्हें फिर? आपको क्यों बात नहीं समझ आ रही? मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं भेजता ये जो कुछ वहां करते हैं। हमारा तो होता है सीजन, ये रमजान शरीफ और अब जाके आगे होगा रबीउल अव्वल में, जो उम्रे का सीजन होता है, जी जी, उसमें हम इन लोगों को भेज देते हैं, ये उम्रा भी कर लेते हैं। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। नहीं वहाँ पे क्या हज करोगे? ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। बकवास कर रही तो पागल तो नहीं? अरे हुकूमत इनके बारे में कुछ नहीं करती। पीरी मज़ारी साहबा फरमाती हैं कि उमरा ऑपरेटर्स अगर इस किस्म के मामले में मुलव्वस पाए गए तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। लाइसेंस कैंसिल नहीं, इनके ऊपर अरसा हयात तंग कर दें कि ये मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। बिल्कुल। आफ्ताब, सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत को कहें कि जो गदागरी एक्ट है इसको नाफिज तो करे। हर इशारे पे यार 1 दर्जन से ज्यादा लोग खड़े होते हैं आपको तंग करने के लिए। अजय खुसरे नहीं बेच पाए, दर्जन तो होंगे ने। सर ऐसे वैसी किस्म के खुसरे आए हैं, कहना नहीं कि खारा सरा कि आपको खौफ आता है बकायदा उनको देखकर। वो इसलिए कि आधे से ज्यादा खुद साख्ता है। हाँ जी, डी इंज खड़काउंदे जिवें इन्हें लेके देती है सर। सर आप तो ऐसे से नामों से पुकारते हैं, ओ बबलू, ओ मिठू, मेरे सोने चन्न मखना, की हो गया? 150 कढ़ा ही ये चमन आइसक्रीम के सामने पता ना वहाँ बड़ा इकट्ठ हो जाया करता है, हजूम होता है। तो आज से कोई 25 साल पहले मुझे उसने नॉक करके कहा, सारी फैमिली वाले थे, मेरी बीवी बच्चे, तो कह जावेद के अब्बा। मुझे आज तक मेरे बच्चे छेड़ते हैं जावेद के अब्बा। मैंने कैसे पहचाना, एक मुझे इसी तरह मांग रहा है तो मैंने गाना लगाया हुआ था कोई पंजाबी, मैंने विंडो खोल दी, खुसरे ने देख के आवाज तेज कर, मैंने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया तो उसमें कोई अच्छा गाना क्या लगा होता? और गाना लगा सी चलंगी पखियां। खुसरे ने पैसे लैण दी बजाय इन्हें देने शुरू करते। मैंने यही तो उसे देखना था कि ये असली है कि नहीं। इसे चक्कर च हर चौंक च डांस वेखदा। ਇਹਨੇ ਇੱਕ सीडी रखी है, ਉਹਦੇ ਤੇ लिखा है खुसरा शनास। तो खुद बताओ, जो असली ख्वाजा सरा होगा वो थोड़ा सा तो नरम पड़ेगा ना गाना सुन के। वैसे अगर देखा जाए तो टेक्निकली बात दुरुस्त है, जो जाली होगा क्योंकि उसे तो ये काम आता ही नहीं ना। मैंने फिर डांटा उसे, मैं कहा दफा हो जाए, जाली बंदा ही नहीं ठीक। इतना अच्छा तो मैं नाच लेना। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बाकी सब बड़े कारीगर आदमी ने। फकीरनी दी सीडी अलहदा हुंदी है, खुसरे दी अलहदा। वेलकम बैक। जी जनाब। सर मेरा एक सवाल है जी, 10 सवाल कीजिए। ये एक दौर था कि जब लोग छतों पे सोते थे, अब वो रिवाज खत्म क्यों होता जा रहा है? सर वाकई छतों पे सोते थे और लकड़ की पौड़ी होती। लकड़ की पौड़ी यानी लकड़ी की सीढ़ी को लकड़ की पौड़ी। 500 की। सर ये तो जाहलियत वाली बातें हैं ना। लेकिन मुझे याद है कि मैं छोटा सा था, गली में मैं फंस जाता था। अरे छत्ता दे सौन दा रिवाज कदों दा है? ये जब मकानात पक्के बनने शुरू हुए, छतों पे बाकायदा लिंटल वगैरह पड़ा और बड़ी तगड़ी छतें हुई, उसके बाद फिर लोगों ने सोना शुरू कर दिया। सरे शाम सामान ऊपर चढ़ाना, चारपाइयाँ, बिस्तर, फिर एक पंखा, ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट होता था और इसके ऊपर बड़ी छीना झपटी होती थी। अभी कल मैंने चढ़ाए थे, आज तुम चढ़ाओ। खान पीने वाली चीज़ें भी उत्ते ले जाते सन। रात का खाना आमतौर पे ऊपर खाया जाता था और सारी चीजें रखी जाती थी करीने के साथ। और सबसे ज्यादा एक मामला उस वक्त उठता था जब फ्रंट पे पंखे के आगे सोने की बात होती थी। वो फिर जंग शुरू होती थी। हाँ जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर उस वक्त इतनी गर्मी भी नहीं हुआ करती थी जितनी अब है। नहीं, वैसे ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त इतनी गर्मी लगती भी नहीं थी और होती भी नहीं थी। सर मौसम चेंज हो गया, इसका बारहा तस्करा कर रखा है कि अब आप माइक्रोवेव ओवन्स में रहते हैं। इस वक्त आपके जो घर है ना, उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। फिर कंक्रीट का ये जंगल है जिसमें ज्यादातर शीशा है। सारा दिन ये धूप को एब्जॉर्ब करता है, रात को एमिट करता है। रात को जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है ना, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी तरह ये जो इमारतें हैं ये हीट एमिट करती हैं।
پھر گرینری ختم ہو گئی ہے, درخت کٹ گئے ہیں. شہروں میں کیسے کیسے نایاب درخت تھے. کچھ تو یہ ہے نا کہ آپ کے موٹر وے میں آ گئے, چلو جی, آپ کے رنگ روڈ میں آ گئے, چلو جی اوکے, کچھ آپ کے میٹرو میں, کچھ آپ کی اورنج ٹرین میں, کچھ جنرل سڑکوں پہ اوکے. لیکن یہ جو گھروں میں درخت ہوا کرتے تھے, لوگوں نے درجنوں بڑے درخت, تناور درخت, سال ہا سال کے بڑے پھیلے ہوئے تنے, وہ کاٹ کے پھینک دیے صرف اس لیے کہ ان سے گند بہت مچتا ہے. دیکھو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا گند آپ کا ایبزارب کرتا ہے, آپ کو آکسیجن کا تحفہ دیتا ہے. اس میں تو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ اس کی رجسٹریشن تب ہو جب اس کے پیرنٹس ایک درخت لگوائیں. ایک کافی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جو گند پیچھے مارا ہے, اب آپ اس کی تلافی کریں. جی آپ کہہ سکتے نہیں جی پچھلی حکومتیں کرتی تھی, ہم سے پچھلی جنریشن نے کیا. ایسا نہیں ہے, قوم تو آپ ہی کی تھی نا. دیکھیں یہ جو اس وقت بہت میجر سٹیپس, ان پاپولر سٹیپس عمران خان کی حکومت لے رہی ہے, اصل معاملہ نیت کا ہے. تو اب وہ سارے کا سارا ایکیمولیٹ ہوتا رہا گند, اس کلاٹ کو نکالنے کے لیے آپ ڈیسپریٹ میئرز لے رہے ہیں, کیونکہ ڈیسپریٹ سچویشن ہے, ڈیسپریٹ میئرز لینے پڑیں گے. ڈالر اگر حد سے تجاوز کرتا ہے تو بھائی یہ کوئی شوق نہیں ہے عمران خان کو آپ کو تنگ کرنے کا, یہ مجبوری ہے. اور مجبوری کے پیچھے تساہل ہے, لتھارجی ہے, ایپتھی ہے, اس قوم کی بھی اور حکمرانوں کی بھی. اب آئیے درختوں کی طرف. یہ ایک درخت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ بے فارم بنانے تب جائیں گے جی جب آپ نے ایک بچے کے اگینسٹ 4 درخت. کل کو وہ سانس کہاں لے گا؟ یہ آپ تحفہ دے کر جا رہے ہیں اگلی جنریشن کو, اور اگلی جنریشن آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کے پوتے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیوں سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے اپنے بچے اتنے عزیز نہیں ہوتے آپ کو جتنے وہ ہوتے ہیں. اچھا صوفیز, یہ جو بزرگ ہیں ہمارے, بڑے قیمتی اثاثہ ہیں. وہ ضروری نہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہوں, عالم فاضل ہوں, لیکن بات بڑی وزڈم کی کرتے ہیں. فوک وزڈم یہ کہتی ہے کہ گھروں کے اندر اگنے والا درخت جو ہے نا وہ ہرگز نہیں کٹوانا چاہیے. یہ بہت برا شگون ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جس نے درخت کٹوایا نا وہ گھر پہ آباد نہیں ہوتا. یہ سائنس کہتی ہے, اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو درخت ہوتے ہیں وہ آپ کے رویوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کے اندر دھیما پن آتا ہے, آپ کے اندر ایک بڑا ٹھہراؤ آتا ہے شخصیت کے اندر. اور جن گھروں میں درخت نہیں ہوتے بالکل اپوزٹ. جیسے آپ نے پیٹ رکھا ہے نا تو آپ کے اندر تھوڑی سی نرم دلی وہ نیچرل ہے. کیئر, کہ آپ کسی کیئر کرتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی ماں ہو, ماں کا سٹیٹس ہر ایک کو نہیں ملتا. لیکن یہ جو پیٹ پالنے والے ہیں نا, تھوڑا سا کردار ماں کا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے, تو اس میں بڑے بڑے مدارج طے کر جاتے ہیں. اس کے آرام کی خاطر, اس کی خوراک, اس کا ٹائم, اس کی کیئر, اور یہی زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ ہے. جی بالکل. انڈس ویلی سویلائزیشن میں تو تلسی کا پودا جو ہے اس کو گھر میں لگانا بڑا نیک شگون سمجھا جاتا ہے. یہ یوکلپٹس جو ہے, یوکلپٹس بہت شاندار چیز ہے کہ اس سے آپ کا سائنس کا ایشو جو گو کہ پانی بہت کھینچتا ہے, وہی میں کہنے لگا تھا, لیکن اس سے زیادہ پاپولر کھینچتا ہے. یوکلپٹس جو ہے بہت اونچا پودا ہے, ہاں جی, اور بہت شاندار. اس کی تو جیسے یہ مینتھول ہوتا ہے نا, اس طرح کے پتے ہوتے ہیں. بچپن میں تو ہم باقاعدہ اس کی دھونی لیا کرتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. کانوینٹ میں ہمارا ایک یہ شغل ہوتا تھا کہ پتے اکٹھے کر کے, تو ایک طرح کا تھوڑا سا حسب توفیق نشہ ہم کیا کرتے تھے. نیم کا درخت, ہاں جی ہاں, نیم کے درخت کے بڑے اثرات. پھر بوڑ کے ککر, جی میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب درخت عام تھے, بہت زیادہ تھے, تو گھروں میں چندن رخ بھی اگا کرتا تھا. وہی گھروں کے اندر سندل کا درخت بھی اگتا تھا. اور جس گھر میں سندل کا درخت ہو, درخت باقاعدہ, ایک کتاب ہے چندن رخ تے ویڑا, بڑا شاندار نام ہے. یہ غالباً نجم حسین سید کی کتاب ہے, چندن رخ تے ویڑا. باقی چھتوں پر سونا ایک بہت شاندار کلچر ہوا کرتا تھا. ایک امریکی صدر وائٹ ہاؤس کی چھت پہ سویا کرتا تھا, وہ کیڑے سن پائے نا, ولیم ٹیفٹ. یہ 27واں صدر تھا, اور چھت پہ سویا کرتا تھا, باقاعدہ مچھردانی لگا کے سوتا تھا. لیکن وہ تو
ایک نابغہ روزگار ہستی تھا. وہ کیویں سر؟ 350 پاؤنڈ تو اس کا وزن تھا. ہاں جی آڑو کی طرح. نہیں آڑو سے تو کچھ زیادہ ہی ہوگا, آڑو اتنا تو نہیں ہے. 300 کا ہوگا سر. وہ ایک دفعہ باتھ ٹب میں پھنس گیا تھا, اس کو نکالنے کے لیے 6 گارڈز کو آنا پڑا. انہوں نے کہا تسی میں کڈنا بھی اور پہلے نہانا بھی. اس دور میں شام کے وقت چھت پہ پانی لے کے جانا, اس چھت پہ وہ پانی ڈالنا, چھڑکاؤ کرنا, اس کے بعد 4 پائیاں بچھنی, ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی, اور ہانڈی بھی اٹھا کے اوپر لے جانی. اس کے بعد آم, جیسے آج کل موسم ہے, چھاتے آم بلا کے بیٹھ جاتا تھا. اور ہمارے یہاں کو 1-2 کلو آم کبھی نہیں آئے تھے. 1 کلو آتے ہوتے تھے. میں نے پہلے کہا کہ 1-2 کلو نہیں آتے تھے, پائیا بخدا 5 کلو بھی نہیں, 10 کر لو. 10-15 کلو آم آتے تھے, اور ایک ٹب ہوتا تھا, اس میں وہ ڈالنے, برف ڈالنی اس میں. یہ بیچتا ہوتا تھا. نہیں باقی 10-15 کلو تو آپ باقاعدہ بیچ سکتے ہیں. ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਬ ਜੇ. اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے, فیملی ہماری اکٹھی, تایا چچا, حویلی ٹائپ. جتنے تم تھے اس حساب سے تو 20-25 بھی کم ہے. 200 جی سن 200 جی. اچھا آڑو جب آم ٹھنڈے ہو جاتے تھے, اور وہ سارے جو جتنے بھی عزیز و اقارب وہ آموں کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. صبح صبح پھر انہیں جو بچے نکل آتے تھے. نہ یار, اچھا آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو میں نہیں سناتا یہ بات. میں انٹرسٹڈ ہوں, وہ نہیں ہے. اچھا جب 15 کلو آم ٹھنڈے یاک ہو جاتے تھے, جو گھر کا بڑا ہوتا تھا, والدہ یا دادی, وہ پھر سارے بچے نے کوٹ کے سوا دیتے سن. پھر 2-3 جنے بہ کے امب چوبتے سن. یہ سوندے نہیں سن, صبح تک امب کھاندے رہتے سن. اور ایک جنا بندوق لے کے باہر دروازے سے بیٹھے رہتا سی. وہ کیوں؟ کوئی پراؤنا نہ آ جائے. پھل فروٹ اس دور میں کبھی ہمارے ہاں کم نہیں آیا تھا. ٹرک پورا چھت تے چڑھ جاتا سی. تربوز یہ آتا تھا کھلا, اور کبھی ہم نے اس کو کاٹ کے نہیں کھایا تھا. چھلکے سمیت نہیں بھائی جان, 2 حصے کر کے چمچ کے ساتھ کھانا اسے. بڑا چمچ خمخیر. اور 2 چمچے تربوز کھا جاتا سی. اچھا ایک ایٹم کرنا ہوتا سی کہ 2 چمچے کھا کے پکاواں. ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਈਟਮ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ. ਲੀਚੀ بھی کبھی 1-2 کلو نہیں آئی تھی. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ 'ਚ. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.